نیت تھی کہ تبدیلی کا موقع نہ ملا، وہ اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا۔ دوست نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ یہ بات جو ہے ہم جانیں گے کہ اس کے بارے میں یہاں پر لکھی گئی، لیکن پرانے عہد نامے کے زمانے میں جب لوگ شریعت اور قربانیوں کے ماتحت تھے تو وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے، قربانی چڑھاتے اور اکثر لوٹ کر وہی گناہ دوبارہ کرتے تھے۔ پرانے عہد نامے کے زمانے میں جب شریعت کا زور ہمیں نظر آتا ہے تو سب لوگ جو تھے وہ قربانیوں کے ماتحت تھے، قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، بکرے بچڑے مینڈے جو تھے وہ قربان کیے جاتے تھے مذبح پر، اور اکثر لوگ یہ چڑھاوا چڑھا کر واپس لوٹ جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ واپس بکرے دے دیے، چھترے دے دیے، مینڈے دے دیے، گائے دے دیے، بیل دے دیے، اور اس کے بعد سال کے بعد یہ قربانی کرتے، اس کے بعد پھر وہی گناہ جو تھے دوبارہ ان کی زندگی میں شامل ہوئے۔ لیکن انجیل کی توبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ سے پھرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ انجیل کی جو توبہ ہے، نئے عہد نامے کی جو توبہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ سے پھرو اور خدا کی طرف کیا کرو؟ رجوع لاؤ۔ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے، لانا بھی چاہیے۔ شریعت کے مطابق جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ قربانیاں چڑھاتے تھے اور واپس لوٹ جاتے تھے اپنی گناہ کی زندگی میں۔ لیکن انجیل کی توبہ یہ ہے کہ گناہ سے بالکل پھر جانا اور خدا کی طرف رجوع لانا مکمل طور پر۔ اور پھر یہ زندگی جو ہے یہ ایک ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ تمام باقی چیزوں کو جو آپ نے توبہ کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ دی ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دینا، پھر دوبارہ مڑ کر اس طرف نہیں رخ کرنا، پھر دوبارہ اس طرف نہیں جانا ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یہی ہمارا زندگی کا حاصل ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے، ہم واپس لوٹ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، دوسرا کرنتھیوں 7:10 کے اندر لکھا ہے، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا۔ اس سے پچھتانا نہیں پڑتا سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ اس سے مراد کہ گناہ کے بارے میں تبدیل شدہ رویہ اور برائی اور بد کرداری کی طرف دوبارہ رجوع نہ کریں۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم نے خدا پرستی کی ایسی توبہ ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو چکی ہے جس کا انجام نجات ہے، تو اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، ہمیں اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، یعنی کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم پہلے زندگی کے اندر کرتے رہے۔
दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पैदा हुआ है, मां के पेट से पैदा हुआ है, गुनहगार नहीं है। दाऊद कहता है मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। लेकिन जब खुदा इंसान को मौका देता है कि वो खुदा की तरफ रजू करे, खुदा की तरफ आए, तो खुदा को फिर मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर एक बड़ा मौका है। पहली बात जो हम आज सीखेंगे वो है तौबा क्या होती है। किसी को पता तौबा क्या होती है? हाँ जी, अपने अपने गुनाहों का इकरार करना, शाबाश। और किसी ने सारी जिंदगी पैसे ना देने, तौबा अगले बंदे तौबा कराना, आइंदा ना दे, क्या ख्याल? ये तो है बुरे बुरे काम को छोड़कर यीशु मसीह का इमान लाना, शाबाश। और भाइयों में से दो बातें भाइयों में से बताओ। नई जिंदगी में शामिल हो। वाह, वेरी गुड। नई जिंदगी में शामिल हो, अपने गुनाहों को तर्क करो। और भाइयों में से गुनाहों को छोड़ के खुदा की तरफ रुजू कर। बिल्कुल ठीक है। मनफी बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तौबा क्या होती है, उसकी पहली बात जो मनफी बात है उसको बताने लगा हूँ। गुनाह पर सिर्फ अफसोस करने का नाम तौबा नहीं। गुनाह पर अफसोस करना सिर्फ तौबा नहीं। गुनाह पर सिर्फ अफसोस करने का नाम तौबा नहीं है। बस बात लोग जो हैं वो गुनाह करते हैं लेकिन उस पर सिर्फ अफसोस करते हैं, तौबा नहीं करते। बहुत सारे लोग जो हैं वो गुनाह करते हैं और उस पर अफसोस करते हैं, तौबा नहीं करते। हमें से बहुत सारी जिंदगियां हैं, हम बहुत सारे हैं जो गुनाह करते हैं, उस पर अफसोस हमें होता है लेकिन हम उस गुनाह से तौबा नहीं करते कि ये मैंने कर लिया, आंदा मैं करूंगा। सिर्फ अफसोस करने फिर से गुनाह करने। तो क्या है मनफी बात जो यहाँ पर है कि गुनाह पर सिर्फ अफसोस करने का नाम तौबा नहीं है कि गुनाह कर लिया तो अफसोस कर लिया, ये तौबा नहीं है। बहुत से लोग अपने गुनाहों पर रोते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने गुनाहों पर क्या करते हैं? रोते हैं कि खुदा मैंने ये गुनाह कर लिया है, मुझसे ये गुनाह सरदर्द हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो तौबा नहीं करते। अफसोस है उनको, वो अपने गुनाह पर आंसू भी बहाते हैं लेकिन वो उस गुनाह से तौबा नहीं करते, बल्कि फौरन उसी गुनाह की तरफ फिर जो है वो लौट जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स शराबी है तो वो हर त्यौहार पर शराब पीता है और फिर खुदा से कहता है नहीं मैं कराऊंगा, लेकिन वो फिर करता है। तो ये गुनाह पर अफसोस तो है लेकिन तौबा नहीं है, क्योंकि शराब छड़ी नहीं, शराब पीना नहीं छड़ेगा। अफसोस तो करता है कि हाँ मैं एक बार उन्हें गलती कर ली, दोबारा नहीं करांगा, लेकिन फिर वही जब त्यौहार आते हैं तो फिर वही वो काम करते हैं। तो ये अफसोस है, तौबा नहीं है। मेरी गल समझने के नहीं समझ आ रही गल दी कि असी गुनाह करने की करने अफसोस करने, तौबा यानी कि असी वो नशा ही नहीं छाड़ते। ये मतलब एक तौबा नहीं है, सिर्फ वक्ती तौर का अफसोस। ओहो खुदा मेरे को हो गया तो मेरे माफ कर दे, ये भी कहने हो गया सी मैं वो नहीं करांगा, लेकिन हम कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर तौबा नहीं करते। बस शराबी और नशाबाज। फिर इसके साथ साथ रियाजत करना भी तौबा नहीं है कि बार बार रियाजत करना, गुनाह करना, फिर रियाजत करके घुटने टेक के खुदा ने जुल चुक जाना, खुदा मैंने माफ कर दे, मैं चोरी कर ली हूँ दोबारा नहीं करांगा, तो फिर जाकर तुझे दिन किसी की पॉकेट मारी। ये रियाजत है। आम रूटीन में हम जो बात कर रहे थे, गुनाह कर रहे होते हैं, उसको दोहराए जाते हैं और रियाजत भी की जाते हैं, खुदा माफ कर दे, खुदा माफ कर दे, मेरे करते हैं।
کیونکہ اس طرح جو گنہگار ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں شاید نجات کمانے کے قابل ہو گیا ہوں، کہ میں نے سمجھ آ گئی کہ نجات انجے ہی حاصل کی جاتی ہے، خدا تو بڑا بھولا ہے، وہ تو معاف کر دی قدرت رکھتا ہے، وہ جو میں معافی مانگنا میں معاف کر ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریاضت ہے ہماری، گناہ کیا پھر معافی مانگ لی، گناہ کیا پھر معافی مانگ لی، گناہ کیا پھر معافی مانگ لی۔ ریاضت کا مطلب سمجھے نا، جو بار بار کام کیا جائے۔ تو بہت سارے لوگ جو گنہگار ہیں وہ اس بات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ خدا معاف کرنے والا خدا ہے، آج میں گناہ کروں گا پھر ہٹ جاؤں گا، پھر میں گناہ کروں گا پھر خدا سے معافی مانگوں گا، خدا مجھے معاف کرنے کی قدرت ہے، بے شک وہ معاف کرنے کی قدرت ہے۔ لیکن آپ کی توبہ کدھر گئی ہے؟ جو آپ نے بڑے سچے دل سے خدا مجھ سے توبہ کی، بپتسمہ لیا، گناہ سے جو ہے وہ باز رہے، تب باز رہنے کا وعدہ کیا، ہماری زندگیاں چند دن خدا کے ساتھ جڑتی ہیں، اس کے بعد پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری جو سچی توبہ کی راہ ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے سچی توبہ کی ہوتی ہے وہ دوجے نو دیکھ کے کہنے لے انہیں بپتسمہ لے کے توبہ کر گیا، اے کام کدھر تے مینوں کی ہوندا میں نہیں کر لینا، ایسا نا۔ تو سچائی کی جو راہ ہے توبہ ہے اس میں پھر رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہودا اصغر یوتی جو ہے اور عیسیٰ دونوں جو ہیں اپنے گناہ پر پچھتائے، افسوس کیا۔ یہودا اصغر یوتی نے بھی اپنے گناہ پر کیا کیا؟ افسوس کیا۔ عیسیٰ نے بھی اپنے اس گناہ پر وہ پچھتایا، افسوس کیا، لیکن ان دونوں نے توبہ نہیں کی، ان دونوں نے توبہ نہیں کی۔ یہودا اصغر یوتی جو ہے وہ پچھتایا، اس نے خدا مسیح کو پکڑوا لیا، اس کے لیے اس نے 30 دینار جو ہیں وہ بھی لے لیے، وہ اس نے افسوس کو اس بات پر کیا، لیکن اس کی زندگی کے اندر توبہ نہیں تھی۔ عیسیٰ کی زندگی کے اندر پچھتاوا، گناہ پر پچھتاوا تھا، افسوس تھا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ کیونکہ ہم نے عبرانیوں کے اس خط میں پڑھا ہے، چنانچہ اس نے عیسیٰ کی یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ نیت کی تبدیلی کا موقع اس سے ملا، اسے موقع ملا ہی نہیں، وہ اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی، اسے توبہ کا بیچارے کو اس کی نیت کی تبدیلی کا اسے موقع ہی نہیں ملا۔ افسوس اسے ضرور کیا لیکن اس نے خود کو بدلا نہیں، توبہ نہیں کی اس بات سے۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہی بات سکھاتا ہے کہ پھر اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی، لیکن اس کو وہ حاصل نہ ہوا۔ آج ہم میں سے بہت سارے ہیں جو یقیناً آنسو بھی بہاتے ہوں گے، آنسو بہا بہا کر خدا ہم سے کہتے ہوں گے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا موقع گوا چکے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ کی طرح ان کو بھی یہ تلاش جو ہے مہنگی پڑ جائے، وہ آنسو بہا بہا کر اس کی تلاش کرتے رہے لیکن وہ حاصل نہ کر پائے۔ خدا بھی کہے گا یہ تو پکا بندہ ہے، گناہ کرتا پھر وہی کام کرتا ہے، گناہ کرتا پھر وہی کام کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، اس لیے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں زمین پر، بھیڑ چھوڑی اس میں۔ لیکن ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار کیا ہے خدا کے سامنے؟ ہم اس کے حساب سے خدا کے سامنے بالکل زیرو ہے، 1% بھی خدا کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، 1% بھی ہم خدا کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، اور اکثر توبہ کے ساتھ پچھتاوا اور آنسو بھی ہوتے ہیں لیکن وہ خود توبہ نہیں ہوتے۔ جب اسی توبہ کرنے آیا تو ہمارے ساتھ یہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے، آنسو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ خود توبہ نہیں ہوتے، آنسو جو ہے یہ خود توبہ نہیں ہوتے۔ آنسوؤں کا بہہ جانا، بہاتے رہنا، خداؤں خداؤں خداؤں، آنسو بہاوا کسی پلان بنا بھی لیں گے، لیکن اس کے باوجود جب خدا مان جاتا ہے، جب خدا کو برکت دینے والا ہوتا ہے، پھر پھسل جاتے ہیں۔ یقیناً اس میں
آپ کا قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی انسان خدا کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے تو ابلیس اس کا پیچھا اس قدر زیادہ کرتا ہے کہ وہ گنہگار کو چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے زیادہ جاتا ہے جو شیطان سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کے قریب آتے جاتے ہیں تو پھر ابلیس ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہلیلویہ۔ سو ہمیں یہ منفی بات ہے توبہ کیا ہوتی ہے۔ مثبت بات جو ہے وہ ہے توبہ نیت کی تبدیلی ہے جس سے نیا کردار پیدا ہوتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ نیت کی کیا ہے؟ تبدیلی ہے۔ توبہ کی یہ نیتی جس سے نیا کردار پیدا ہوتا ہے، جس سے نئی سوچ، نئے خیالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، پرانے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب میں سگریٹ پینا تھا تو ختم ہو گیا، جب میں پان کھانا تھا وہ ختم ہو گیا، جب میں نسوار رکھنا تھا وہ ختم ہو گیا، جب میں چرس پینا تھا وہ ختم ہو گیا، اگر میں شراب پینا تھا وہ ختم ہو گیا، اگر میں زنا کرتا تھا تو وہ ختم ہو گیا، اگر میں چوری کرتا تھا تو وہ ختم ہو گیا۔ یہ مثبت تبدیلی ہے۔ توبہ جو ہے وہ نیت کی تبدیلی ہے۔ اگر آپ اپنی نیت کو درست نہیں کریں گے، اپنی سوچوں کو درست نہیں کریں گے، آپ توبہ نہیں کریں گے۔ توبہ جو کیا ہے وہ نیت کی تبدیلی ہے۔ ہمیں اپنی نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات ہم اپنے گھروں کے اندر بار بار اپنی باتوں میں دہراتے ہیں۔ میری نیت نہیں ٹھیک ہے، میری نیت سے پانی ہے، میری نیت سے فطور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جو کرنے والا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کر نہیں رہا، اس کی نیت نہیں ٹھیک۔ تو توبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نیت کی۔ توبہ نیت کی کیا ہے؟ سب چال رہے کہڑا کہڑا سنتا ہے؟ تو جاگ کون کون رہا ہے؟ سب جاگ رہے ہیں۔ ہلیلویہ ہلیلویہ۔ توبہ نیت کی کیا ہے؟ جس سے نیا کردار پیدا ہوتا ہے۔ جس سے کیا ہوتا ہے؟ متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے پہلے تو لڑکے نے پاکستان میں کام کرنے سے انکار کیا، لیکن بعد میں پچھتایا اور اس کی نیت بدل گئی اور پھر پاکستان میں جا کر واقعی کام کرنے لگا۔ آپ نے یہ مثال سنی ہوئی نا کہ پہلے بھیجا گیا کہ جا پاکستان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر اس میں جا کر کام دیکھ، تو لڑکے نے پاکستان میں کام کرنے سے انکار کیا لیکن بعد میں پچھتایا، اور پھر پچھتانے کے بعد اس کی نیت بدل گئی۔ اس کی نیت کیا ہو گئی؟ جب نیت بدلی تو اس نے پھر جا کر پاکستان میں واقعی کام کیا۔ تو بعض لوگ جو ہیں ایسے نیت بدل جاتی تھے، باہر جا کر نیت پھر خراب ہو جاتی، ایسے بالکل اسی ٹھیک ہونے ہیں زیادہ کلام سن کے ایسے کہنے اور میں یہ کام کرنا ہی نہیں، ایسے تھوڑا گرجے تو باہر ہونے ہیں تو ساری نیت چمکوں ہے، ایسے ہی نا۔ سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو مثبت رکھیں اور اس کو ہمیشہ نیا کردار کے طرف لے کر جائیں۔ دوسری بات، دو باتیں آج ہم سیکھیں گے، اس کے بعد اگلے اتوار پھر سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ توبہ کیوں ہوتی ہے، توبہ کیا ہوتی ہے۔ پہلی بات ہم نے سیکھی وہ کیا ہے؟ توبہ۔ اس میں دو باتیں ہم نے سیکھی، ایک منفی اور ایک مثبت۔ اب ہم دوسری بات سیکھنے لگے ہیں، توبہ کی ضرورت۔ دوسری بات کیا ہے؟ سب کو توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں سب گنہگار ہیں۔ سب کو توبہ کی کیا ہے؟ خدا کی نظر میں سب کیا ہے؟ گنہگار ہیں۔ وہ ہاتھ کھڑا کریں گے کہنا میں گنہگار ہوں، مطلب یہ سارے گنہگار ہیں، ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، اور ہر روز خدا سے ہمیں کہنا ہے خدا مجھے معاف کر۔ ہم انسان ہیں،
باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ہر روز جب بھی ہم خدا کے حضور جھکیں دعا کرتے ہیں تو پھر خدا کی نظر میں چونکہ ہم سب گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ بپتسمہ لینے اور بیابان میں آزمائے جانے کے بعد یسوع نے جو پہلا واز کیا وہ کیا تھا؟ وہ توبہ پر تھا۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی یہ غلام یسوع مسیح کا پہلا آواز تھا، پہلا کلام تھا زمین پر۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بات سکھائی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی۔ متی 4:17 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع نے منادی کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اس طرح کیا ہوگے؟ ہلاک ہوگے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تو پھر خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم کیا ہوگے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ تو یہ یقیناً ایک پکی بات ہے کہ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم کیا ہوں گے؟ زمین پہ مرے تو آسمان پہ بھی مرے۔ زمینی موت مرنا ہی مرنا ہے، ہم نے زمین کی موت مرنا ہی ہے۔ شاید کچھ لوگ ہیں جب یسوع مسیح آئے تو وہ زندہ اٹھا لیے جائیں، پھر قبروں میں سے نکالے جائیں گے لوگ، لیکن ہمیں یہ جو خیمے کا گھر ہے ایک دن گرایا جانا ہے، تو ہمیں اس کی فکر نہیں بلکہ اپنے آسمانی زندگی کی فکر کرنی چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ زندگی، یہ جسم ہم نے چھوڑ جانا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی ہم کسی کام کے نہ رہیں اور اوپر بھی خدا کے پاس بھی جانے کے قابل نہ رہیں۔ تو توبہ جو ہے وہ ہمیں ہلاکت کی، گناہ جو ہے وہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن توبہ جو ہے وہ ہمیں خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کا وارث بناتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ اور توبہ جو ہے وہ ایمان لانے سے پہلے ہوتی ہے۔ توبہ جو ہے وہ ایمان لانے سے، کلام کے اندر لکھا ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ توبہ کرو اور خوشخبری پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ ایمان کیا لانا ہے؟ ہم نے رسولوں کے ایمان پڑھے نا، تو ہم نے پڑھا کہ وہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے۔ تو میں نے کہا یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے، یہ مسیحیوں کا کیا ہے؟ اس کے بغیر مسیح ادھورے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھیا آپ کا عقیدہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی کیا کہیں گے؟ بڑی آسان سی گل ہے، وہ مر گیا مردے چ، یہ مسیحوں کا عقیدہ ہے۔ وہ مصلوب ہوا، مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جب کوئی پوچھے کہ تہاڈا عقیدہ کی دسو؟ ہاں جی ہاں جی، مسیح مر گیا، سمجھ آ گئی نا تہاڈا کی عقیدہ؟ مسیحوں کا کیا عقیدہ ہے؟ بنیادی عقیدہ ہے، اس پر مسیحیت قائم ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ بھول گئے آپ مسیح نہیں ہو سکتے۔ اگر یسوع مسیح صلیب نہیں چڑھیا پھر تہاڈی بھی معافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ صلیب پر چڑھا، مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے اٹھا ہے۔ یہ جو ہے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ اور پھر توبہ معافی سے پہلے ہوتی ہے، توبہ جو ہے وہ معافی سے پہلے ہوتی ہے۔ ہم معافی پر بھی بات کریں گے، یہ جب ہمارا ٹاپک ختم ہو جائے گا توبہ تو پھر ہم معافی پر بات کریں گے۔ معافی کیا ہے؟ توبہ میں اور معافی میں فرق کیا ہے؟
تو توبہ جو ہے وہ معافی سے پہلے ہوتی ہے. تو سب قوموں میں توبہ اور گناہ کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے. کس کے نام سے؟ یسوع مسیح کے نام سے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ توبہ معافی سے پہلے ہو. اس سے پہلے کہ معافی مانگے ہمیں اپنے تمام کاموں سے توبہ کر لینی ہے. ہمیں اپنے تمام کاموں سے کیا کر لینی ہے؟ پھر توبہ تبدیلی سے پہلے ہوتی ہے. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. توبہ جو ہے تبدیلی سے پہلے ہوتی ہے. یعنی کہ پہلے توبہ پھر تبدیلی. بعض بات اسی توبہ کر کے تبدیلی چاہنے کے تبدیلی تو پھر توبہ دے آئے گے. تو پہلے جو ہے وہ توبہ ہے پھر تبدیلی ہے. کلام فرماتا ہے بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. خدا توبہ کا حکم دیتا ہے. بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے جو ہے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. سب آدمیوں کو حکم کرتا ہے کہ کیا کریں؟ توبہ کریں. کلام کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے. آج ہم نے جو باتیں سیکھی تیسرا جو اس کا حصہ ہے تیسری جو بات ہے وہ اگلے اتوار ہم سیکھیں گے. آج ہم نے 2 پوائنٹس کو دیکھا ہے. توبہ کیا ہوتی ہے اور توبہ کی ضرورت. تو پرانے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا؟ بیل بچڑے بکرے جب گناہ کیا جاتا تھا کیا کرتے تھے لوگ؟ اپنے گناہوں کے لیے چڑھاتے تھے. لیکن انجیل مقدس کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے. تو لوگ پرانے زمانے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ لوگ بیل بچڑے چڑھا کے پھر واپس لے جانے سے اپنے گناہ سے. لیکن انجیل کی توبہ یہ ہے کہ دوبارہ واپس نہیں جانا. پھر دوبارہ واپس گناہ کے اندر نہیں جانا. خدا کے اندر بڑھتے جانا ہے. خدا کے اندر بڑھتے جانا ہے. اور توبہ کی ضرورت ہر بندے کو ہے. توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ ہر بندے کو ہے. اندازہ کر لیں کہ جڑے لوگ توبہ نہیں کرتے خدا ان کو اپنی بادشاہی کا حصہ نہیں بنائے گا. خدا کے گھر میں جانے کے لیے اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے توبہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں تو 2 باتیں ہم نے سیکھی ہیں. توبہ کیا ہوتی ہے اس میں منفی اور مثبت بات کو سیکھا. دوسری بات ہم نے سیکھی توبہ کی ضرورت. اور تیسری بات ہم سیکھیں گے کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے. تیسری بات جو ہم سیکھیں گے اگلے سنڈے توبہ کی اہمیت کیا ہے وہ بات جب ہم سیکھیں گے یقیناً ہمیں توبہ کی اہمیت توبہ کی خاصیت جو ہے ہمیں سکھائے گی کہ ہمیں توبہ کتنی زیادہ ضروری ہے. ہمیں آج تک پھر میں کہوں گا آج پچھلے سنڈے میں نے اعلان کیا ابھی تک جن لوگوں نے توبہ نہیں کی اور خدا کی طرف رجوع نہیں لائے وہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ توبہ کریں اور خدا کی طرف اپنے آپ کو لائے. توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ. خدا کا یہ حکم ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں اور بپتسمہ لیں. تو یاد رکھیے گا پھر خدا ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ راضی ہے. تو جو چاہتا ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی, میں نے بہت سارے ہاتھ دیکھے, بہت سارے بہن بھائیوں نے جنہوں نے بپتسمے لیے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم سب میں سے سب لوگ جو ہیں وہ توبہ کر کے بھی گناہ کی طرف راغب ہیں. ہماری زندگی کے اندر پھر بھی جو گناہ ہے وہ کثرت سے پایا جاتا ہے. لیکن آج ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیں گے اور خدا کے حضور ہم جو ہمارے لیے ضرورت ہے اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں. ہاللیلویہ. آئیے میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا آپ لوگوں کو. آپ خود اپنی زندگیوں پر غور کریں, خدا سے اقرار کریں کہ خداوند اگر آج تک میں تجھ سے دور تھا یا میں تیرے قریب نہیں تھا تو آج میں اپنا آپ تجھے دیتی ہوں. آئیے ہم دعا کریں. سب آنکھیں بند ہو جائیں.